غلط اور صحیح پتہ ہونے کے باوجود انسان پھر بھی غلط کاری کرتا ہے، اور جو صحیح ہے اس کو صحیح سمجھ کے پھر بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے ڈنڈی مار دے۔ یہ حالات اور واقعات جتنی مرضی مرتبہ بیان کیے جائیں پھر بھی کم ہیں۔ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ رات کے جب بیڈ پہ ہم ہمارا یہ جب سر رکھتے ہیں تو ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہمارا یہ دن کیسے گزرا ہے؟ کیا کسی کے ساتھ کسی کو ہم نے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ کیا میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ کیا میری طرف سے کسی کے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں ہوا؟ کیا میری طرف سے کسی کو ایسی ٹھوکر تو نہیں ملی؟ کیا اس دن میں میں نے جھوٹ تو نہیں بولا؟ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمامی باب درود و السلام میرے ساتھ پڑھیے۔ اس کے بارے میں حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صرف ایک مرتبہ، تو اللہ جل وعلا اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے۔ اور جو شخص 10 مرتبہ پڑھے تو اس پہ 100 مرتبہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت اتنی بڑی وسیع ہے کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو جو شخص ایک مرتبہ یا 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ آقا کریم علیہ السلام پہ درود و سلام پیش کرتا ہے، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کو اگر ضرب دی جائے، جتنی مرتبہ بندہ پڑھے تو 10 مرتبہ اس کے ساتھ ضرب دی جائے تو کتنی مرتبہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صرف اللہ کی رحمتوں کا نزول ہی نہیں بلکہ حدیث شریف کے اگلے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ سے درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے اس گنہگار امتی کو یہ مقام ملتا ہے۔ اگر جتنا مرضی بندہ پیسے کے لحاظ سے غریب ہو، پیسے کے لحاظ سے امیر ہو یا درمیانہ ہو،
جس طرح بھی اس کی زندگی گزر رہی ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں سے اور اللہ کی نظروں سے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، کہ رب کائنات بڑا بے نیاز ہے، وہ الحاکم الحاکمین ہے، وہ کریم رب ہے اور اس کا محبوب بھی کریم ہے۔ جس طرح سے رب خود کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ کریم کیوں ہے؟ کہ اپنے محبوب کے وجہ سے، اس کا محبوب کریم ہے، رب نے اپنے محبوب کو کریم بنایا ہے، اس لیے رب بھی کریم ہے۔ تو درود و سلام پڑھیے میرے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تعریف اس ذات کی جو خالق کائنات ہے اور مالک شش جہات بھی ہے، اور درود و سلام اس ذات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ درود و سلام اس ذات پر جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ قبلہ حضرت علامہ بابر حسین رضوی صاحب تشریف لائے ہیں۔ درود و سلام اس ذات پر کہ جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا۔ درود و سلام اس ذات پر کہ جس نے اپنی ما زاغ البصرہ، ما زاغ البصر کی آنکھ سے خالق کائنات جل والا کے جلووں کو دیکھا ہے۔ اللہ جل والا کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی تعریف اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد، احباب ذی وقار، جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، تمام حالات اور واقعات تمامی احباب کو بخوبی معلوم ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں کیا کیا حالات اور واقعات ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر بندے کو اپنے گھر کے بارے میں پتہ ہے، ہر بندے کو اپنے بزنس کے بارے میں پتہ ہے، ہر بندے کو اپنے اخلاق اور بد اخلاقی کے بارے میں پتہ ہے۔ اس کے پتہ ہونے کے باوجود انسان عبرت نہیں پکڑ رہا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ غلط اور صحیح پتہ ہونے کے باوجود انسان پھر بھی غلط کاری کرتا ہے، اور جو صحیح ہے اس کو صحیح سمجھ کے پھر بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے ڈنڈی مار دے۔ یہ حالات اور واقعات جتنی مرضی مرتبہ بیان کیے جائیں پھر بھی کم ہیں۔ اس منبر رسول پہ بیٹھ کر یا کسی بھی مجلس سے میں بیٹھ کر قرآن حدیث بیان کیا جائے یا اس طرح کے واقعات بیان کیے جائیں تو پھر بھی یہ کم ہیں۔ یہ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے یہ 1000 بار ہم سن چکے ہیں، یہ 1,00,000 بار سن چکے ہیں، یہ ان لوگوں نے یہی رٹا لگایا ہوا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ ہر نماز میں، چاہے نفل نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، واجب ہو، چاہے وہ تہجد کے نفل ہوں، اوابین کے نفل ہوں، یا نماز اشراق ہو یا چاشت ہو، یعنی کہ چاہے بارش کے حوالہ سے نوافل پڑھے جائیں، جب بھی آپ نفل پڑھیں، فرض ادا کریں، واجب ادا کریں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اب یہ بندہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پاک کے اندر کتنی صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، تو سورہ فاتحہ کی جگہ کوئی صورت پڑھ لیں۔ توجہ میری طرف، آپ یہ مسئلہ سمجھے یا نہیں؟ 114 صورتیں ہیں، 114۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورۃ فاتحہ کو ہٹا کر 114 صورتوں میں سے اس جگہ پہ کوئی صورت پڑھ دوں۔ اگر کوئی یہ عمل کرے گا نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ جو قرات لفظ ہے نماز میں، قرات فرض ہے، کمپلسری ہے۔ اب سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ قرات میں بھی آتا ہے
اور اس کا پڑھنا واجب بھی ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو جان بوجھ کر نہ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر نہ پڑھنے سے، سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ میرا بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منبر رسول پہ بیٹھ کر یا کسی جگہ پہ کسی مجلس میں بیٹھ کر علماء کرام کا اس پہ بات کرنا، اس پہ ورک کرنا کہ ساری زندگی علماء کرام یہی بیان کرتے رہے قرآن حدیث کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اس نے اخلاق کیا ہے اور بد اخلاقی کیا ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہم پھر بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ اس ورک پہ، اس کام پہ، اس حدیث پہ، اس روایت پہ، اس قرآن حدیث کی روشنی میں ساری زندگی ہم بیان کرتے رہے پھر بھی کم ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کی زندگی تو ایسی زندگی ہے جو میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات وہ ہستی کامل اور اکمل اور اعظم ہیں کہ جن کا اخلاق پائے تکمیل تک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا میں اس لیے تشریف لایا ہوں اس اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، پریکٹیکل صحابہ کرام کے سامنے زندگی، طرز زندگی گزار کے صحابہ کرام کو بتایا کہ اس نے اخلاق کیا ہے، کیوں اس نے اخلاق کے اندر کتنی مٹھاس ہے۔ تبسم جب بندہ کرتا ہے، مسکراہٹ جس کو کہتے ہیں، سمائل جس کو کہتے ہیں، جب بندہ سمائلنگ کرتا ہے، سمائل کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک گلاب کی پتیوں کی طرح اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اسمائل کرنے سے، مسکراہٹ رکھنے سے چہرے پہ نیکیاں ملتی ہیں، کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اب غم زدہ ہونے کی وجہ سے، غصے میں کی تلخ بازی کی وجہ سے، تلخی کی وجہ سے کوئی بات کہہ دینا، کتنی برائیاں ملتی ہیں، یعنی باد ڈیڈ جس کو کہتے ہیں، نیکی نہیں ملتی۔ رب کریم کا غضب نازل ہوتا ہے اس وقت جب آپ تبسم کریں گے ہر لمحہ لحظہ، تو کیا نیکیاں نہیں ملے گی؟ نیکیاں ملیں گی۔ تو اللہ کے فرشتے بھی خوش ہوں گے، رب کائنات بھی خوش ہوگا، اور گنبد خضرا کے اندر میرے اور آپ کے کریم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تبسم فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرا یہ امتی آج اس کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات ہیں۔ یہ جب بھی گفتگو کرتا ہے میرے اخلاق کو مد نظر رکھ کے کرتا ہے، میرے اخلاق کو مد نظر رکھ کے گفتگو کرتا ہے۔ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو یا درمیانی زندگی گزارنے والا ہو، کوئی شخص بھی ہو، جب یہ افعال، یہ ہمارے قول اور طرز زندگی جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جمعرات والے دن پیش کیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خوش ہوتے ہوں گے کہ میرے یہ امتی اس روح زمین پر رہ کر میرے اس اخلاق کو اپنائے ہوئے ہیں، اس تبسم کو اپنائے ہوئے ہیں، مسکراہٹ کو اپنے چہرے پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ جب بدعمالیاں ہماریاں، ہمارے گناہ، جب یہ بدکاریاں ہماریاں، یہ نوستیں ہماریاں، یہ نماز نہ پڑھنا اور چوری کرنا، فراڈ کرنا، شراب پینا، یہ دغا بازی کرنا، غیبتیں کرنا، حسد کرنا، ریاکاری کرنا، یہ سارا سب کچھ گناہ نوستیں، جب میری اور آپ کی یہ سب نوستیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچتی ہیں تو حضور علیہ السلام کتنے غمگین ہوتے ہوں گے۔ آپ یہ اندازہ کریں، ہماری زندگی دن گزر جاتا ہے، ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ رات کے جب بیڈ پہ یہ جب سر رکھتے ہیں تو ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہمارا یہ دن کیسے گزرا ہے؟ کیا کسی کے ساتھ کسی کو ہم نے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ کیا میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ کیا میری طرف سے کسی کے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں ہوا؟ کیا میری طرف سے کسی کو ایسی ٹھوکر تو نہیں ملی؟ کیا اس دن میں میں نے جھوٹ تو نہیں بولا؟ کسی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کیا؟ یہ ہر لمحہ لحظہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ سونے کے لیے اپنے بیڈ پہ جائے تو جب بیڈ پہ اپنا سر رکھے تو جب سنت کے مطابق یہ ہاتھ اس طرح رکھے جب سوئے تو وہ پھر اپنی زندگی کا بلکہ نہیں اپنے دن کا ملاحظہ کرے۔ زندگی تو اس کی گزر رہی ہے،
وہ اس دن کا ملاحظہ کرے جو صبح سے لے کر شام تک اس نے جو زندگی گزاری ہے، اس نے جو کام کاج کیا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکا ہے، تو اپنی زندگی کا ملاحظہ کرے کہ میری یہ آج کا دن جو جتنے گھنٹوں کا میں نے گزارا ہے دن کے حساب کے لحاظ سے، میں نے کیسے گزارا ہے۔ ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کا حسن اخلاق دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے، حضرت انس بن مالک جلیل القدر صحابی رسول میں سے پائے جاتے ہیں۔ ان سے کافی روایات بھی ملتی ہیں، کچھ روایت کے مطابق 2000 روایات آپ سے ایک اتھینٹک روایات ملتی ہیں، مستند، یعنی راوی جس کو کہتے ہیں لکھنے والا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں کہ ہجرت کے بعد ان کی والدہ ماجدہ نے، حضرت سلیم یا سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ماجدہ کا نام میں نے بتایا ہے، اپنے لخت جگر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لے کر آئیں۔ کس کی بارگاہ میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اب ہجرت کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ عمر شریف کتنی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ 10 سال، 10 years old۔ 10 سال آپ کی عمر شریف ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ چھوٹے سے اپنے اکلوتے بیٹے کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لے کر آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک چھوٹا سا ننھا سا ایک غلام پیش کرتی ہوں۔ الفاظ حدیث کے یہ ہیں، میں ایک غلام پیش کرتی ہوں، یا رسول اللہ اسے قبول کیجئے گا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلامی میں لک آفٹر کرنے میں قبول کر لیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج ہمیں کوئی پیر صاحب کہیں کہ آپ اپنا بیٹا، پیر صاحب خود کہیں یا ہم کہیں پیر صاحب سے کہ آپ میرا بیٹا میں آپ کے دربار کے لیے وقف کرتی ہوں یا کرتا ہوں، آپ اسے قبول کیجئے، تو اس دور میں کوئی بیٹا اس طرح چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ اب والدین گھر چلے جائیں، کوئی چھوڑنے کے لیے گوارا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں اس بچے کو چھوڑنا گوارا ہی نہیں کرتا یا نہیں کرتی، جو گھر والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صحابی رسول، وہ صحابیہ اپنے لخت جگر کو حضور کی بارگاہ اقدس میں لے کر آئیں تو پیش کیا اپنے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا فرمایا؟ دوبارہ سنیے۔ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بیٹا انس ہے، انس بن مالک، میں آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو قبول کیا۔ اب اگلے الفاظ سنیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت 20 سال آپ کی عمر شریف ہوئی تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حیات مبارکہ آپ اس وقت پردہ کر چکے تھے۔ 10 سال آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضور کی خدمت کی۔ جس وقت حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں گزارے ہیں، میں نے ایک دن بھی ان 10 years 10 سالوں میں نے ایک دن بھی حضور علیہ السلام کے چہرے پہ بد اخلاقی اور ایسے غم کے تاثرات نہیں دیکھے۔ ہر وقت حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ تبسم ہی پایا ہے۔ 10 سال میں نے خدمت کی ہے اور 10 سالوں میں نے آج تک حضور علیہ السلام کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے ان 10 سالوں میں کسی کے ساتھ بے ادبی والے الفاظ کہے ہوں۔ دیکھیے، گھر میں بندہ ہوتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر کا کاروبار ہے، طور طریقہ ہے، سسٹم ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اٹھنے بیٹھنے میں بندے سے بے اتفاقی نچاکی ہو جاتی ہے، بتقاضۂ بشریت ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات وہ ہے، نسقتی ہے کہ حضور علیہ السلام بشر ہیں پر اعلیٰ بشر ہیں۔ کہیے نا، قرآن سنا رہا ہوں مجھے، اب نہ سبحان اللہ نہ بھی کہیں پھر بھی آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہ بولنے والے کو تھوڑا سا لاڈ مل جاتا ہے، پیار مل جاتا ہے کہ کہنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے، یہ لاؤڈ سپیکر ہم کہتے ہیں ہماری طرف کر دیں، کیوں؟ ہم اپنی سبحان اللہ خود ہی سن لیں تو بہتر ہی ہے۔
اس لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی بارگاہ اقدس میں گزارے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ 10 سالوں میں نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی تلخی والے الفاظ نہیں سنے۔ وہ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات، وہ کامل اور اکمل شخصیت جو اخلاق لے کر آئے، اور پھر کیا عرض کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحہ لحظہ دیکھا ہے، میں نے کبھی بھی حضور علیہ السلام کی طرف سے کبھی بھی بے ادبی نہیں پائی، ہر وقت میں نے ادب ہی دیکھا ہے، ہر وقت میں نے ادب۔ اور ایک اور راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے انس، آج ہی میں پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ اے انس بن مالک، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، تم خوش نصیب ہو، تم لکی ہو، وہ شخص ہو، تم وہ صحابی رسول ہو کہ جس نے ہر روز ان 10 سالوں میں رات کی تنہائیوں میں حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، اس انور چہرے کو، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور مبارک کو، اس چاند 14ویں کے چاند کو 10 سال میں کوئی ایسی رات نہیں گزری جس میں اس راتوں میں ایک رات بھی ایسی گزری ہو جس وقت انس نے نہ دیکھا ہو۔ وہ کہتے ہیں صحابی رسول، تم مبارکباد ہو اس بات کے کہ تم نے ہر وقت حضور علیہ السلام کو رات کی تنہائیوں میں اس 14ویں رات کے چاند کے جلووں کو دیکھا ہے۔ یعنی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اخلاق اپنائیے، گھر میں، کاروبار میں، ہر طرف انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں نوست چلی جائے گی اور اچھائی آ جائے گی۔ آپ کی بچے اور بچیوں کی زندگیوں میں انشاءاللہ اس پہ ان کی زندگیوں میں نکھار آ جائے گا۔ جو بچیاں وہ کالج اور یونیورسٹی میں جا رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے یونیورسٹی اور کالج میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو ادب نہیں سکھایا، اپنی بچیوں کو پردہ نہیں سکھایا، اپنی بچیوں کو حسن اخلاق نہیں دیا، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم اگر نہیں دی، تو پھر ہم نے کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ اپنے دل میں جگرہ رکھیں، دلیری رکھیں، مار پیٹ کرنے سے کوئی سیدھا نہیں ہو سکتا، اس نے اخلاق اپنانے سے سیدھا ہوگا انشاءاللہ۔ اس پہ آپ ورک کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين